الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی، آسمان بنائے، چرند بنائے، درند ہے، پہاڑ ہے، چشمے ہیں، جھیلیں ہیں، اور پھر سورج اور چاند ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے، لیکن یہ پورا نظام جو کائنات کا نظام ہے یہ ایک وقت مقررہ پر چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر چلتا ہے، چاند اپنے وقت مقررہ پر چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے دن اور رات کا الٹ پھیر، بارشوں کا ہونا، بڑے بڑے جہازوں کا چلنا، یہ سب اللہ کی ایک بڑی نشانیاں ہیں جسے انسان دیکھ کر اور اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمام کا تمام جو بھی دنیا میں موجود ہے نظام، وہ تمام کا تمام نظام ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ انفطار میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور قبریں الٹ دی جائے گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ ایک وقت مقررہ ہے جو یہ پورا نظام چل رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا اور فرمایا کہ تم اللہ پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور پھر یاد رکھو ایک دن تمہاری موت طاری ہوگی۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے پڑے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، جو نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں پر غفلت طاری ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ظالم آپس میں سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو تم ہی جیسا ایک بشر ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، پھر کیا تم اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے پھنس جاؤ گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہا میرا رب آسمان اور زمین میں جو بھی بات ہو اس سے باخبر ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہر مسلمان کا آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان اسلام کی ایک لازمی شرط ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت کا مطلب یہ ہے یہ دنیا ایک روز ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، وہاں تمام انسان از اول تا آخر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کی پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، اسی کے مطابق وہ جزا یا سزا پائیں گے۔
وہاں کی جزا بھی ابدی ہوگی اور سزا بھی ابدی ہوگی، اور دنیا میں آخرت کا وجود ہو کر رہے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا نظام ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمام لوگوں کو حاضر ہونا ہوگا۔ آخرت کے عقیدے کا خدا کے عقیدے سے بھی گہرا تعلق ہے۔ خدا ہے تو آخرت بھی ہے۔ آخرت کا انکار وہی کرے گا جو خدا کا انکار کرے۔ خدا کو مانے اور آخرت کو مانے یہ ممکن نہیں، عقل اسے قبول بھی نہیں کرتی۔ خدا ہے تو ایک روز ایسا ضرور ہونا چاہیے اس میں دیکھا جائے کس نے خدا کو مانا اور کس نے نہیں مانا۔ جس نے خدا کو مانا اس نے اس کی اطاعت کی یا نہیں کی، جس نے اس کا انکار کیا کیوں انکار کیا، کیوں اسی راستے پر زندگی بھر چلتا رہا۔ پھر اسی بات پر بات ختم نہ ہو جائے بلکہ زمین اور آسمان کے خالق اور کون و مکان کے بادشاہ کی جس نے اطاعت اور فرمانبرداری کی اور اس کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ یہ انعام اس ہستی کی طرف سے ہو، اس کی شان ہو جس کی ہدایت کی اس نے زندگی بھر پابندی کی اور جس کی نافرمانی سے وہ ہمیشہ بچتا رہا۔ آخرت کے عقیدے کا ہماری زندگی سے بھی گہرا تعلق ہے اور وہ اس کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ خدا کے عقیدے کو پختہ کرتا اور اسے ایک زندہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ وہ انسان کو خدا کا قرب عطا کرتا اور اس سے جو ڈرتا ہے یہ ایک طرف خدا سے محبت و الہانہ تعلق کو دل میں اتارتا ہے اور دوسری طرف خدا کا خوف و خشیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے عذاب و ثواب، اس کی رافت و رحمت، اس کے عتاب و عقاب کو احساس کو بیدار کرتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ لہذا آخرت کا عقیدہ بے جان عقیدہ نہیں، یہ اپنے پہلو میں زبردست انقلابی روح رکھتا ہے۔ یہ دل و دماغ میں جاگزی ہوتا ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے کردار بدل جاتے ہیں، اس کی سیرت بدل جاتی ہے اور اسے خیر کا علم بردار اور شر سے برسر پیگار کرتا ہے۔ اس کے اندر نیکی اور تقوی کی روح پھونکتا ہے اور بدی اور معصیت سے نفرت اور دوری پیدا کرتا ہے۔ وہ دنیا پرست انسان کو آخرت کا طلبگار بناتا ہے، انسان کو اللہ کے احکام کا پابند، اس کے دین پر عامل اور اس کے پرچم کا حامل بناتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، لہذا جو بھی اس کے راستے میں جہاد کرنا پڑے، پریشانی جھیلنی پڑے، مشقتیں برداشت کرنی پڑے، لہذا میں اس کی رضا کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وجہ سے جن اس چیز پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ اس انداز سے کھینچا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں لیکن ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں اور سبقت کر کے ان کو پا لیتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق اور انصاف کے ساتھ بولے گی اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کوئی بھی انسان کیسا بھی عمل کرے لیکن یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے۔ ذرا سوچئے اگر کسی کو صحیح معنی میں اس بات کا پختہ یقین ہو، اس کی رگ رگ میں یہ تصور خون بن کر دوڑ رہا ہو کہ مرنے کے بعد ایک روز اس کا احتساب ہوگا، ایک دو دن کا نہیں، مہینے دو مہینے کا نہیں، بلکہ جب سے وہ شعور کی حالت میں پہنچا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک
اس کی پوری زندگی کا اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، تو وہ اس ہولناک دن کو اور اس روز قیامت کو وہ کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اسے بھول کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ کسی کاروباری کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کل انکم ٹیکس آفیسر آنے والا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور فوراً حساب کتاب درست کرنے لگتا ہے، اور جو حساب اسے دکھانا ہے یا چھپانا ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص کو یہ یقین کامل ہو کہ اس کا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کی ہر حرکت ہر سکنات سے وہ باخبر ہے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اس کی ہر چیز پر وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، وہ عالم و خبیر خدا آخرت میں اس سے پل پل کا حساب لے گا اور اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا اس کو بدلہ دے گا۔ تو بتائیے اس کی زندگی غفلت میں کیسے گزرے گی؟ اس پر غفلت اسی وقت طاری ہو سکتی ہے جبکہ وہ آخرت پر یقین کی دولت سے محروم ہو۔ ہاں، اس کا امکان ہے کہ ایک شخص آخرت پر یقین کا زبان سے اقرار کرے اور دل اس یقین سے خالی ہو، وہ تو دعوی آخرت کے باوجود خدا سے بے خوف ہو سکتا ہے، لیکن صحیح معنی میں آخرت کا یقین جس کے دل میں جاگوزی ہو، اس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ خدا آخرت کو فراموش کر بیٹھے گا، وہ معصیت سے اس کا دامن آلود رہے گا، اس دنیا کی تمام ہنگامہ آرائیوں اور اپنے ساری مصروفیات کے باوجود اس دن کے خوف سے وہ لرزہ براندم رہے گا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے ان گھروں میں وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کے دل الٹ دیے جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ قیامت کا ایک وقت متعین ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات اس دن کے انتظار میں ہے۔ جو دن گزر رہا ہے وہ قیامت کو قریب سے قریب تر کر رہا ہے اور اس کی مدت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر روز طلوع ہونے والا سورج بتا رہا ہے کہ اس کے آنے میں ایک روز کی کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس کے باوجود انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور جب اس کی یاد دہانی اسے یاد کرائی جاتی ہے تو اس بے نیازی سے سنتا ہے جسے یہ کوئی اہم بات نہیں، یہ ایسی کوئی خبر نہیں جو قابل ذکر ہو، اس پہ اوپر توجہ دی جائے، اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی اور اپنے انجام کی اسے فکر ہوتی، غفلت کے پردے چاک ہو جاتے، وہ چوکنا ہو جاتا، پھونک پھونک کر قدم رکھتا، اللہ کے عذاب کا خوف اسے دامنگیر ہوتا، اللہ کی رحمت کی اسے تلاش ہوتی۔ لہٰذا جو لوگ بھی اس کی تیاری نہیں کریں گے یقینی طور سے وہ خسارے میں ہوگا۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر وہ خوش اور مطمئن ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل اور بے خبر ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس کمائی کے بدلے میں جو کما رہے تھے۔ لہٰذا جو بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے ان تمام کا تمام عوض انہیں قیامت کے دن مل کر رہے گا۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم هم يعمهون۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اولئک لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الاخسرون۔ قرآن مجید اس حقیقت کو نئے اسلوب میں اور انداز بدل بدل کر سمجھاتا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور انسان اپنے انجام سے لازماً دوچار ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس فیصلے کو بدل دے۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت طاری کریں گے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے اسے کوئی تکان نہیں لاحق ہوئی، وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
لہذا جس اللہ نے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس حقیقت کو بتانے اور سمجھانے والا عام آدمی نہیں، خدا کا پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کی راست بازی اور دیانت و امانت کی دوستئی دشمن بھی معترف تھے، جو اپنی قوم کی بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے بے چین و مضطرب رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں بیان کر کے چلے گئے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سن لو۔ یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس پیغمبر سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت کپڑوں سے خود کو ڈھک لیتے ہیں اس وقت بھی وہ باخبر رہتا ہے، اور جو کچھ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں ان سب سے واقف ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر یہ بات اللہ تعالی نے مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَضِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم ان سے کہہ دو کچھ بعید نہیں کہ تمہارے پیچھے ہی اس عذاب کا ایک حصہ آ جائے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ اظہار کر رہے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی نگاہوں سے غائب ہے وہ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب چیز قیامت سے پہلے لکھ رکھی ہے۔ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور جب آئے گی تو یہ دنیا جس طرح زیر و زبر تہ و بالا ہوگی، اس کی جگہ جو نئی دنیا وجود میں آئے گی اس کا حال قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب سورج لپیٹ کر رکھ لیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب اس دن میں 10 مہینے کی گامن اونٹیاں چھٹی پھرے گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب نفوس ایک دوسرے سے جوڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ اور جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا وہ کس گناہ میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر نفس جان لے گا کیا لے کر آیا ہے۔ کتنا ہولناک نقشہ ہے، کیا کیفیت ہوگی اس روز جب سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، زمین و آسمان زبردست شکست اور ریخ سے دوچار ہوں گے، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، سیارے اپنی کشش کھو کر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، جنگل کے وحشی درندے اپنی وحشت اور درندگی بھول جائیں گے، قیمتی چوپاؤں اور دودھ دینے والے جانوروں کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، قبریں اکھاڑ کر پھینک دی جائے گی، آدمی کی نظروں کے سامنے جنت اور دوزخ ہوگی، ایک طرف جنت اپنی تمام نعمتوں و آسائشوں کے ساتھ بالکل قریب موجود ہوگی، اور دوسری طرف آتش کدائے جہنم اپنی ہولناکی کے ساتھ سامنے موجود ہوگا۔ تو کتنا زبردست یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نظام سے اور اس وقت آخرت کے عذاب سے ہم سب کو بچائے۔ چنانچہ قرآن مجید بار بار یاد دلاتا ہے یہ دنیا بے حقیقت و ناپائیدار ہے، اصل اعتبار آخرت کا ہے، اس لیے دنیا فانی کی خاطر آخرت نہ برباد کی جائے جو ابدی اور باقی رہنے والی ہے۔
فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ حیات دنیا کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا، اور صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دے کر رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے روز تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر جو آتش دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس روز فلاح پانے والوں اور ناکام ہونے والوں کا ذکر ایک جگہ ان الفاظ میں قرآن کریم میں آیا ہے والوزن یومئذ الحق ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وزن اس روز ٹھیک ہوگا کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ اپنا نقصان کرنے والے ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہر دم پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسے فراموش کرنے کے بعد آخرت کی ابدی کامیابی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ناکامی ہی ناکامی رہ جاتی ہے۔ دنیا کے بگاڑ کو نئے قوانین کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن قانون کے ذریعے بگاڑ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قانون محبت، ہمدردی و اخلاص پیدا نہیں کر سکتا، اس سے دل جوڑے نہیں جا سکتے۔ بہتر سے بہتر قانون انسان کے حقوق کی ایک حد تک ہی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ قانون سے عدل و انصاف کے قیام میں مدد مل سکتی ہے، لیکن اس سے ظلم اور زیادتی کا بالکل یا ختم ممکن نہیں۔ لہذا اس وجہ سے آخرت کا تصور جس شخص کے دل میں ہوگا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہوا تو تاریخ نے اس باب کو بھی دیکھا ہے کہ اس قوم کو جس میں قتل و غارت گیری، چوری ڈکیتی، زنا و بدکاری، شراب نوشی، قمار بازی جیسے جرائم عام تھے، خدا آخرت کے خوف نے پوری طرح اس کی کایا پلٹ دی۔ وہ ان جرائم سے اس طرح تائب ہوئے کہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا ان کے لیے گوارا نہ تھا، اور اس کے اندر جان، مال، عزت و آبرو کا احترام پیدا کیا گیا، اور دیکھتے دیکھتے عفت و عصمت، امانت، دیانت اور منشیات سے احتراز جیسی خوبیوں سے اس کا دامن مالا مال ہو گیا۔ لہذا چشم فلک نے یہ حیرت انگیز واقعہ بھی دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے۔ ایک شخص حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا جیسے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ پھیر لیا۔ اس شخص نے جدھر آپ کا رخ تھا اسی طرف پہنچ کر اپنی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے بھی اپنا رخ پھیر لیا، وہ اسی طرف پہنچ گیا۔ اس طرح اس نے 4 مرتبہ اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ہو سکتا ہے تم نے بوسہ لیا ہو، یا آنکھ سے اشارہ کیا ہو، یا صرف دیکھا ہو اور اسے تم نے زنا سمجھ لیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں نے واقعتاً زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اس کے گھر والوں سے بھی دریافت کیا، یہ پاگل تو نہیں؟ عرض کیا گیا یہ شخص پاگل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس سے قریب جا کر منہ سونگا، اس سے شراب کی بو بھی نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر آپ نے اسے رجم کا حکم دیا اور اسے رجم کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ معاذ کے انتقال کے بعد کسی نے کہا یہ شخص اپنی غلط حرکت کی وجہ سے ہلاک ہوا، کسی نے اس کی توبہ کی تعریف کی۔
2-3 روز تک اس واقعے کا چرچا اور اس پر اظہار خیال ہوتا رہا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا ماعز کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے ایک پوری قوم کے درمیان وہ تقسیم کر دی جائے، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طرح قبیلہ غامد کی ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہو تمہارا، جاؤ اللہ سے استغفار و توبہ کرو۔ اس نے کہا غالباً آپ مجھے اس طرح لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح ماعز کو شروع میں لوٹا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ یہ چاہتے ہیں میں کسی وقت اپنے بیان سے پھر جاؤں؟ میرا تو حمل بھی ٹھہر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو جاؤ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرو۔ ایک انصاری نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ جب پیدا ہو گیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ غامدیہ کا وضع حمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے رجم کر دیں اور اس کے چھوٹے بچے کو اس طرح چھوڑ دیں کہ اسے کوئی دودھ پلانے والا نہ رہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اس کی رضاعت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ایک دوسری روایت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے اس عورت سے کہا جاؤ بچے کو جب تک دودھ پینے کی عمر ہے اسے دودھ پلاؤ۔ چنانچہ اس نے اس کو دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کہا اللہ کے نبی بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ نے اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور رجم کرا دیا۔ اس عورت کو سنگ کرتے وقت، پتھر مارتے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خون کی چھینٹیں آ گئی تو اس کے متعلق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ برے الفاظ نکل گئے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد رک جاؤ، جلدی میں غلط بات نہ کہو۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر ظلم اور زیادتی سے خراج وصول کرنے والا حاکم بھی ایسی توبہ کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا آپ ایک غلط کار عورت کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے مدینے کے 70 افراد پر وہ تقسیم ہو تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آخرت کا یہ عقیدہ اپنی پوری قوت توانائی کے ساتھ انسان کے اندر جب جاگ اٹھتا ہے تو اسی طرح کے خیالات اور جذبات احساسات پیدا ہوتے ہیں، آخرت کا فکر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔